ایک منٹ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق ہمارے پچھلے تمام اسباق میں سے سب سے لمبا سبق تھا، چونکہ آیت لمبی تھی، تو آج وہ انشاءاللہ حافظ مزمل صاحب انشاءاللہ سبق سنائیں گے پہلے، تاکہ دوسرے بھائیوں کی درائی ہو سکے انشاءاللہ. ہاں جی. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز ہم نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا، پس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا، یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض زمین سے اگائے، جسے اگاتی ہے زمین، جسے اگاتی ہے زمین، من بقلیہا ترکاریاں سے، جی وکسائیہ ککڑی، جی، وفومیہا گندم، وعدسیہا اور مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز. قال ماشاء کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے استستبدلون، کیا تم اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو، الذی وہ ہوا جو، ادنا کمتر ہے، بالذی اس چیز کے میں ہوا جو، خیر بہتر ہے تمہارے لیے، اہبطوا مصرا ایسے شہر میں اتار دیں، فإن لکم تم اتر جاؤ شہر میں، اہبطوا مصرا تم اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم سوال کرتے ہو، وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہے گمراہی کا اور رسوائی کا. چیز، وباؤ بغضب من اللہ، صحیح، وباؤ اور وہ لوٹے، اور وہ لوٹے ساتھ اللہ کے غضب سے، ذالک اسی طرح، بأنہم بے شک وہ کانوا تھے، یکفرون انکار کرنے والے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق کی بغیر حق کے، ذالک اسی طرح، بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی، وکان اور تھے، یعتدون اور حد سے بڑھنے والے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. کوئی اور بھائی بھی ہمت کرے گا؟ اسی سبق نے دوبارہ پڑھا دی. جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، ادھر اگے آئیو، اے قرآن پاک دیو اور جب کہا تم نے، اے ہے گا قرآن پاک، آئیو. کھانے پر، فادع لنا پس دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالتی ہے، لانا ہمارے لیے، مما تنبت اس چیز سے، پوری زمین سے، من بقلہا ایتھوں سنا دے پین سبق، اس تو اے لمبی ہے اینی، اس تو اگے پڑھنا ہے. اور ککڑی، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور کاٹی، وبصلیہا اور پیاز. ماشاء اللہ. قال کہا موسیٰ علیہ السلام، تستبدلون الذی، تم بدل دیتے ہو، ہوا ادنا، ادنا کے جو کمتر ہے، جو کمتر ہے، بالذی ہوا خیر بہتر کے. ماشاء اللہ. اہبطوا اتر جاؤ مصر شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے واسطے، ما سألتم جو تم سوال کرتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ اور مسلط ہو گئی ان پر، مسلط ہوگی تم پر، والمسکنۃ اور مسکینی، وباؤ اور تم لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کی غضب سے، ذالک یہ قرآن پاک ایک دو اور لے کے آ انکار کرتے آیات قرآن اللہ پاک. اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق اور تم قتل کرتے تھے، اور وہ قتل اور کرتے وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ذالک یہ، بما اس چیز سے، یہ نافرمانی کرتے، وقانو سے نافرمانی کرتے، یعتدون اور حد سے نکلتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو جی، اتنے بھائیوں کا سبق بڑا ہے، باقی بھائی غور و فکر کریں انشاءاللہ. ہیں آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ہم جی.
آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 62 سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو ان الذین سبق لفظ پہلا ہمارا، تو ان یہاں پہ نون مشدد ہے، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ جہاں پر بھی نون مشدد یا میم مشدد ہو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، آگے لفظ ہے والذین ہادوا، اس کو ہادو نہیں پڑھ دینا ورنہ سارا معنی چینج ہو جائے گا۔ والذین ہادوا، آگے ون نون مشدد ہے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور صاد کو بھی موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا کریں گے، اور دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ والنصارى، آگے لفظ صاد ہے والصابئین، اس کو والصابئین نہیں پڑھنا، سین نہیں پڑھنا۔ والصابئین، آگے لفظ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، صا کو موٹا کریں گے اور ہا پر غنہ کریں گے۔ صالحا، آگے لفظ فلہم اجرہم، جیم یہاں پہ ساکن ہے، جیم پر کیا کریں گے؟ ہم قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اجرہم، اجرہم، عند یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عند ربہم، ربہم، ربہم نہیں پڑھنا، ربہم، ربہم، ہاں۔ آگے ولا خوف، خا کو موٹا کریں گے لیکن فا پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے عین آ رہا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جی اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کئی لفظ ہم نے ماشاءاللہ پہلے پڑھ لی ہیں، اب آپ نے غور سے پڑھنا ہے ترجمہ ایک ایک لفظ کا تاکہ دھیان سے یاد ہو جائے۔ انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک، انا بے شک، الذین وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، ان الذین آمنو جو ایمان لائے، کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ، تھوڑا توتلا ہے تو میں پڑھا رہا ہوں بے شک وہ لوگ، تو کیسے پڑھنا؟ بے شک وہ لود، بے شک وہ لود، ہاں لود آپ نے نہیں پڑھنا، وہ گاف اینڈ پہ پڑھنا ہے، لوگ، کیسے؟ لود، ہاں جی، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، اور وہ لود،
اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے، والنصارا اور عیسائی بنے، والصابئین اور صابی بنے۔ صابی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح ہم کرتے ہیں لفظوں کی، اور صحابی نہیں، صابی۔ صحابی تو وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو۔ صابی کسے کہتے ہیں یہ میں تشریح کے اندر بتاتا ہوں۔ صابی من آمنا، من وہ شخص، آمنا جو کوئی ایمان لائے گا، جو کوئی باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور وہ عمل کرے گا، صالحا نیک، صالحا فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند ربہم جی ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، علیہم ولا ہم اور نہ ہی وہ، ولا ہم یحزنون غمگین ہوں گے۔ جی دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بنے، والنصارا اور جو عیسائی بنے، والصابئین اور صابی بنے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل اور وہ عمل کرے گا، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ لفظی ترجمہ جی، جی لفظی ترجمہ یہ ہے جی۔ تو اب اس کے اگر با محاورہ اصطلاحی مطلب کہ اس کی تشریح کی بات کی جائے تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ پیچھے ساری بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، تو بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے، کوئی پہلے یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی بالکل صابی تھا، ان میں سے جو بندہ بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے گا، قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے جو بندہ اہل کتاب ہو، یہودی یا عیسائی ہو، جس طرح یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اہل کتاب ہو اور وہ بندہ ایمان لائے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا اجر دیں گے، 2 گنا۔ کتنے گنا اجر دیں گے؟ کیونکہ ایک تو وہ اہل کتاب تھا اور دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے ہاں یہ جو عیسائی ہمارے بھائی ہیں یہودی، ان کو ہمیں دعوت دینی چاہیے، تو ان کو بتائیں کہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ تو برے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ اچھے لوگوں کا تذکرہ ہو وہاں پہ برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ اگر جنت کا تذکرہ ہے وہاں پہ جہنم کا بھی تذکرہ ہے، اور جہاں پہ جہنم کا تذکرہ اس کے آگے ہی ساتھ کس کا ہوگا؟ یہ قرآن پاک کا اسلوب، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بنے اور عیسائی بنے اور صابی بنے، اس دور کے اندر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، ہادو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، باقی یہ لفظ محبت کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو یہودی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو عیسائی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ صابی کسے کہتے ہیں؟ صابی یہ کہا جاتا ہے بے دین، جس کا کوئی دین مذہب نہ ہو، صابی کسے کہتے ہیں؟ جب صحابہ کرام
مسلمان ہوتے تھے تو جو ان کے مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے جی یہ صحابی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بے دین۔ بعد میں یہ لفظ جو ہے انہوں نے اپنا فرقہ بدلا، کئی جو تھے وہ فرشتوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع ہو گئے، اور کئی جو تھے وہ ستارے کی پوجا پاٹ کرنا شروع ہو گئے، اور کئی ان میں سے آگ پرست ہو گئے، یہ صحابی۔ اب اس کی یہ شاخیں 3-4 بن چکی ہیں، کچھ چاند مطلب کہ ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فرشتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی صحابی کا لفظ۔ اور چوتھے نمبر پہ جن کا کوئی دین مذہب ہو ہی نہ، یہ صحابی ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ کچھ علماء آج کے بڑے جدت پسند مفسرین، روشن خیال، جوید احمد غامدی جیسے، جوید احمد غامدی کو دیکھا آپ نے؟ دنیا نیوز پہ آتا ہے، داڑھی منا مولوی ہے، یہ داڑھی مون ہے بالکل، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوتا ہے بھی دین کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، جس کی اپنی شکل و صورت دین جیسے نہیں، وہ بیٹھ کے دنیا نیوز پر پروگرام کرتا ہے اور بتاتا ہے دین اسلام کیا ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اور وہ کہتا ہے بھی گانے سننا یہ موسیقی کی غذا ہے، اگر آپ کو گانے جو ہیں وہ سکون پہنچائیں تو آپ وہ سنا کرو، وہ یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول کی آواز سنی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور جہاں پورا بازار کراس کر لیا، اپنے صحابی سے پوچھا آواز تو نہیں آ رہی؟ اس نے پھر آپ نے انگلیاں نکالی، اور وہ کیا کہتا ہے؟ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے جی۔ تو وہ بیٹھ کے تشریح کیا کرتا ہے؟ وہ فلسفہ پیش کرتا ہے وحدت ادیان کا۔ کس کا جی؟ اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایمان نہیں لے کے آتا، پھر بھی اس کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہ فلسفہ مطلب نیکی قابل قبول ہوگی اسی وقت جب بندہ کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا تو نیکی قبول ہوگی۔ یہودی ہے یا عیسائی ہے، جو مرضی ہے، صحابی جو مرضی ہے، اگر تو وہ کلمہ پڑھے گا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے گا تو اس کا کام قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ جس طرح قرآن میں اس کے دلائل ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اچھا، دوسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کوئی بندہ اگر غیر اسلام کو چیز لے کے آئے گا تو اللہ اس کی ہرگز وہ قبول لن يقبل۔ یہاں پہ کون سا صیغہ ہے معاذ بھائی؟ ہاں جی، نفی تاکید، نہیں کہاں سے آگے؟ نہیں تک نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، لن يقبل، ہرگز اللہ قبول نہیں کریں گے، نفی تاکید ہے، آپ نہیں تاکید بتائی جا رہے۔ تو یہاں پہ صیغہ جو بولا نا اللہ نے وہ ہے نفی تاکید بلند کا، کہ اللہ اس کام کو ہرگز قبول، کس کام کو؟ کہ کوئی بندہ نیکی تو لاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اسلام کی سٹیمپ، آپ نے کوئی خط ڈالنا ہو بازار کے اندر، اس کے اندر جہاں پہ ڈاکیا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈاک خانے میں، تو جب تک اوپر قائد اعظم کی فوٹو نہیں لگے گی، مہر نہیں لگے گی، وہ خط آگے چلا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ خط ڈال کے ادھر رکھے آ جاؤ، وہ نہیں جائے گا، وہ رستے میں ادھر ہی پھاڑ دیں گے۔ وہ جو طریقہ کار ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا نا جی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اوپر لگاؤ سٹیمپ، پھر وہ آگے جائے گا۔ تو نیکیوں کی سٹیمپ جو ہے وہ ہے کلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 153، 153 نمبر روایت ہے صحیح مسلم شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی یہودی یا عیسائی میرا تذکرہ سنے، میرا تذکرہ اور مجھ پر ایمان نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کافر اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو ہے جو اس کو بدلہ دینا تھا وہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کو کوئی حصہ، جس طرح کوئی یہودی یا عیسائی کوئی چیریٹی کا کام کرتا ہے، ہاسپٹل بنوا دیتا ہے یا زمین کسی غریب کو دے دیتا ہے، تو اس کا بدلہ آخرت میں اس کو نہیں ملے گا، دنیا میں ہی ملے گا۔ آخرت میں بدلہ اسی کو ملے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ دلائل سمجھ آ گئے جی؟
جی تو اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ ہے سٹیمپ اسلام کی، اسلام کی سٹیمپ ہو، اور اس کے بعد جو بندہ نیک کام کرے گا تو اللہ ان کو قبول کرے گا، وگرنہ اللہ کے ہاں کوئی اجر۔ تو جو بندہ نیک کام کرتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اللہ کے ہاں وہ اپنا اجر پائیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان لے آئیں گے، پھر ان کو خوف نہیں ہوگا۔ جی تو صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، یہاں پہ اللہ نے صرف اتنا لفظ نہیں بولا کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لایا بس، یہاں پہ آگے ہے اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، وعمل صالحا، نیک عمل بھی۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، نیک عمل کی بڑی کوتاہی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک کام اور نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سارے بھائیوں کو سمجھ آ گیا جی؟ اب مزمل بھائی ایک دفعہ ترجمہ کر دیں ان آج والا سبق۔